بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اور ڈسکشن اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی دلیلوں میں جاری ہے، اور بحث اسی میں چل رہی تھی۔ برہان نظم آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کیا گیا، برہان نظم کو، اور یہ دلیل نظم اور برہان نظم کے ذریعے انسان یقین حاصل کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں جان کر ایمان لاتا ہے کہ ہاں اس کائنات کا خالق ہے اور یہ ساری کائنات مخلوق خدا ہے۔ خود بخود اتفاقی طور پہ یہ سارا عالم، یہ بہترین نظام، منظم نظام، نظم و ضبط کے ساتھ چلنے والا یہ نظام اور تمام اشیاء نظم و ضبط کے ساتھ مربوط، ہم آہنگ طریقے سے آگے بڑھنے والی، آگے چلنے والی، ان سے نتائج حاصل ہو رہے ہیں، ہر شے اپنے مقام پر دقیق آگے بڑھ رہی اور اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کا جو کام ہے وہ اس عالم میں انجام پا رہا ہے، انجام دے رہی ہے وہ شے اپنے مقام پر، نتائج بہترین انداز سے، خوبصورت انداز سے اس عالم کے سامنے آتے ہیں۔ ہر شے نقطۂ آغاز سے اپنے کمال کی طرف سفر کرتی، سیر کرتی، آگے بڑھتی ہے۔ لہٰذا اس نظام کو وجود میں لانے والی ہستی کے بارے میں یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایمان انسان لاتا ہے اس ذات پر، اس کے وجود پر۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو یہ بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی عالم ہے، علیم ہے، علم رکھنے والی ذات ہے، وہ قادر ہے، قدیر ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ پس علمی لحاظ سے محیط ہستی اور احاطہ رکھنے والی ہستی، تمام چیزوں پر کوئی شے اس ذات سے پوشیدہ نہیں۔ قدرت رکھنے والی ذات ہے جو ان تمام اشیاء پر قدرت رکھتی ہے، اور اپنی قدرت سے ان کو وجود میں لانے والی ذات، وہ بابرکت ہستی جس نے اس کو وجود عطا کیا، بہترین وجود، منظم انداز میں نظم و ضبط کے ساتھ کمال کی طرف بڑھنے والا وجود، اور اس کے بہترین اثرات جو کائنات پر اور اس عالم میں مرتب ہوتے ہیں۔ ہر شے اپنا ایک اثر رکھتی ہے اور اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ہر شے دوسری شے کے ساتھ مل کر ایک مخصوص کام کو انجام دے رہی ہوتی ہے اور فائدہ اس سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت کائنات کے نظام، یہ اللہ کی نشانیاں جو ظاہر ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، اور انسان ان نشانیوں کے ذریعے پروردگار کو پہچانتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ عزیزان گرامی، برہان نظم جو بیان ہو رہی ہے، اس میں ایک نقطہ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کروں، اور پھر اس نقطے کو پیش کرنے کے بعد ہم سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی برہان نظم کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو مزید آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرنا ہے جن کو، لہٰذا یہاں ایک نقطہ جو ضروری ہے کہ بیان کیا جائے، وہ یہ ہے کہ جب خالق ہے کائنات کا یقین انسان کو حاصل ہوا برہان نظم کے ذریعے کہ ان اشیاء کو وجود میں لانے والی ہستی ہے، وہ خالق ہے جس نے ان کو خلق کیا، لہٰذا یہ تمام اشیاء عالم مخلوق خدا ہیں، یہ مخلوقات ہیں،
ان کو خلق کیا گیا ہے۔ ہم نے برہان نظم کو سمجھانے کے لیے بہت ساری انسانی ایجادات کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کیں تاکہ برہان نظم کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ برہان نظم ان پر موقوف نہیں ہے، لیکن اس عالم میں، اس طبیعت میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں جو مخلوق خدا ہے، ان میں نظم و ضبط کو، ان میں بہت ساری مثالوں کو ہم نے دیکھا، غور و فکر کیا ہم نے ان کے بارے میں مل جل کر۔ پیش کی گئی بہت سی مثالیں اپنے سامعین کی خدمت میں، انسانی ایجادات کی مثالیں بھی بہت سی پیش کی گئی، یہ اس لیے کہ ذہن کو قریب کیا جا سکے برہان نظم کو سمجھنے کے خاطر، ورنہ موقوف نہیں ہے انسانی ایجادات کی مثالیں۔ یہ کس لیے ہم نے پیش کی ہیں؟ ایک برہان کو، ایک دلیل کو سمجھنا آسان ہو جائے، ذہن قریب ہو جائے اس برہان کو سمجھنے کے لیے۔ لہٰذا یہ انسانی ایجادات جو ہیں، جو وجود میں انسان لاتا ہے، مصنوعات بشر جو ہے، جن کو بشر نے بنایا، انسان نے بنایا ہے، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ دیکھیے کہ جو وجود میں جب آ جاتی ہیں تو وجود میں آ گئیں۔ ہم نے مثال دی بڑی بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے ٹاورز، تو یہ بڑے ٹاورز، بڑی بلڈنگیں، حیرت انگیز شاہکار انجینئر کا، یہ دیکھ کر، اور اس بلڈنگ میں کیسا جناب علی نقشہ ہے، کیسا نظام ہے، کس انداز سے، کس نقشے کی بنا پر اور کس نقشے کے ساتھ یہ بنائی گئی ہے، انسان اس کے اندر جب دیکھتا ہے کہ کیا کچھ بنا ہے، باہر سے دیکھتا ہے، حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ کاریگری دیکھ کر، یہ شاہکار انجینئر کا دیکھ کر۔ لیکن وہ انجینئر اور وہ بننا اور وہ مزدور جنہوں نے ان کو بنایا ہے، بننے کے لیے تو یہ نیاز مند ہے بلڈنگ کے بنانے والے ہوں، انجینئر ہوں، ماہرین ہوں، مزدور ہوں، وہ محنت کریں، کام کریں، تب یہ ان کے بنانے کے ذریعے اور کام کرنے کے ذریعے ان کے وجود میں آئے گی۔ لیکن وجود میں جب آ گئی تو اس کے بعد یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، عظیم الشان، شاندار، کئی منزلہ بڑی بلڈنگ، یہ کھڑی ہوئی ہے اپنے مقام پر۔ اب جس انجینئر نے بنایا شاید وہ پھر پلٹ کر کبھی اس کو دیکھنے کے لیے نہ آئے، تو جس انجینئر نے اس بلڈنگ کو بنایا، جس انجینئر نے بہت بڑے پل کو، مضبوط اور محکم پل کو بنایا ہے دریا پر، پہاڑ پر، اب جس نے بنا دیا شاید وہ انجینئر کبھی اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے اس پل کو دوبارہ سنبھالنے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے، تو اس کا باقی رہنا اس انجینئر کی طرف محتاج نہیں ہے، وجود میں آنا محتاج تھا اس انجینئر کا جس نے اسے وجود عطا کیا، جو اسے وجود میں لایا، جس نے اس کو بنایا، لیکن اس کے باقی رہنے کے لیے انجینئر کی طرف محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا ایجاد میں اور خلق میں جو خالق ان کائنات کی، اس کائنات کی اشیاء کو اور موجودات عالم کو، ان کو خلق کرتا ہے، فرق یہی ہے کہ ایک فرق یہی ہے کہ وہ خالق نے ان کو خلق کیا، یہ وجود میں تو آئیں، لیکن ہر لمحہ، ہر لحظہ ان کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لطف کا، اللہ تعالیٰ کے فیض کا محتاج ہے۔ تو بس جس طرح وجود میں آنے کے لیے یہ اشیاء عالم، یہ موجودات کائنات کی محتاج ہیں کہ لطف و کرم کے ذریعے وجود میں آئی ہیں، اور ہر سیکنڈ میں، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی ان کا وجود جو باقی ہے وہ اللہ کے لطف و کرم سے باقی ہے۔ اگر نظر کرم ہٹ جائے اور لطف الہی ختم ہو جائے، اللہ کا لطف و کرم تمام ہو، اسی گھڑی میں، اسی لحظے میں وہ ہستی نیستی میں تبدیل ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی شے، وجود ختم ہو کر رہ جائے گا۔
لہٰذا ہم جو انسانی مصنوعات کی مثالیں برہان نظم کو سمجھنے کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح اسکالرز جو اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ برہان نظم کا سمجھنا انہی پر موقوف ہے اور بالکل ایک جیسی چیزیں ہوں. نہیں، کائنات کی اشیاء اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، مصنوعات اور ایجادات جو ہیں، ان میں بننے کے لیے اشیاء محتاج ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کے لیے اسی شخص کی طرف، اسی انجینئر کی طرف محتاج نہیں ہیں. لیکن جس خالق نے خلق کیا ہے ان اشیاء کو، ان موجودات کو، یہ وجود میں آنے کے لیے بھی یہ اشیاء محتاج ہیں، اور اپنی بقا کے لیے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ثانیہ، ہر گھڑی میں، ہر آن میں اس کے وجود کو باقی رہنا، اس کے وجود کا باقی رہنا، اس کی بقا، وہ لطف و کرم الہی پر موقوف ہے. لہٰذا یہ احتیاج اور یہ محتاج ہونا اور نیاز مندی جو اشیاء عالم اور موجودات عالم میں ہے، یہ مسلسل ہے، تسلسل کے ساتھ ہے. وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج ہیں، اور اپنے وجود کو ہر لحظہ ان کے وجود کو باقی اگر رہنا ہے تو بقا کے لیے بھی تمام اشیاء محتاج ہیں. لطف و کرم پروردگار کی، کہ الہی لطف و کرم ہو اور اس کی مشیت ہو تو یہ اشیاء عالم باقی رہیں گی، اور اگر اللہ نہ چاہے اور لطف و کرم نہ ہو تو یہ موجودات معدوم ہو جائیں گی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ ضروری تھی. دو باتیں میں نے معزز سامعین کو توجہ دلانے کے لیے کہی ہیں کہ آپ متوجہ ہوں، آپ کی توجہات اس نقطے کی طرف مبذول ہو جائے. دو باتوں کی طرف، کہ ایک یہ کہ ہم نے انسانی ایجادات کی مثالیں پیش کیں برہان نظم میں، تاکہ ذہن قریب کر سکیں اصل برہان نظم اور دلیل کو سمجھنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ برہان نظم یہی ہم جو مثالیں دے رہے ہیں اس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں انسانی مصنوعات کو دیکھ کر. نہیں، یہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہے. ہاں، موجودات عالم کو دیکھ کر، ان ایجادات بشر کو، مصنوعات کو دیکھ کر عالم کی موجودات کی حقیقتوں کو جاننا، سمجھنا، اس کے بارے میں صحیح معرفت حاصل کرنا انسان کے لیے برہان نظم قائم کرنا صحیح طریقے سے ممکن ہو جاتا ہے، تاکہ اس میں اشتباہ اور خطا نہ ہو. پھر اس برہان نظم کو جب ہم قائم کرتے ہیں اور اشیاء کو دیکھتے ہیں، اس میں نظم و ضبط دیکھتے ہیں، تو پھر اب سمجھنا آسان ہے کہ اس کا اتفاقی طور پر وجود میں آنا یہ ممکن نہیں، محال ہے. لہٰذا ایک ہستی و ذات ہے جو علیم ہے، قدیر ہے، جس نے ان تمام موجودات کو وجود عطا کیا، اور یہ سب کی سب مخلوق ہیں، اور وہ خالق کائنات ہے جس نے اپنے لطف و کرم سے خلق کیا ان تمام چیزوں کو اور پیدا کیا ہے. لہٰذا یہ نقطہ، اور دوسرا نقطہ اہم جس کی طرف توجہ ضروری ہے، پھر ہم یہیں سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وہ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے جس کی طرف ہم سب کو متوجہ رہنا چاہیے، کہ انسانی ایجادات میں یہ چیز ہے کہ جو وجود میں لانے والا ہے تو وہ اشیاء جو مصنوع بشر ہے، جو ایجاد بشر ہے، وہ وجود میں آنے کے بعد اسی وجود میں لانے والے کی محتاج نہیں ہے باقی رہنے کے لیے اور بقا کے لیے. لیکن یہ عالم اور نیچر اور یہ کائنات، یہ یونیورس اور یونیورسل آبجیکٹس جتنے بھی موجودات ہیں، یہ سب کے سب جس طرح وجود میں آنے کے لیے محتاج ہیں، اسی طرح ہر لمحہ اپنی بقا کے لیے بھی اور باقی رہنے کے لیے بھی ہر سیکنڈ میں اس خالق کے محتاج ہیں جس نے ان کو خلق کیا اپنی قدرت سے، اپنے علم سے. لہٰذا ان کی بقا میں یہ اسی طرح احتیاج اور نیاز مندی رکھتے ہیں اس خالق کی طرف جس طرح اصل وجود میں آنے کے لیے اپنے خالق کے محتاج ہیں، اور اس ذات کے نیاز مند ہیں کہ وہ ذات بابرکت ذات، وہ خالق جو خلق کرنے والا ہے، وہ کریم پروردگار جو لطف و کرم کرنے والا ہے، اس پروردگار کے لطف و کرم سے جس طرح وجود میں آئی
اس کے لطف و کرم کے مسلسل جاری رہنے سے اور اس کے باقی رکھنے سے یہ اشیاء باقی رہتی ہیں، اور اگر لطف و کرم نہ ہو تو ان کا وجود نیستی اور نابودی میں تبدیل ہو جائے، ختم ہو کے رہ جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا